ان الحمد للہ والصلاۃ علی رسول اللہ والسلام علی من اتبع بسنت حبیب اللہ اما بعد۔ علماء حق علماء دیوبند کی بہت بڑی خدمات ہیں جو کہ ان کی خدمات سے پورا عالم اسلام واقف ہے۔ قرآن پر ان کی خدمات ہیں، حدیث پر خدمات ہیں، فقہ پر خدمات ہیں، قرآن کی تفاسیر کی جنہوں نے اتنی خدمات دی ہیں، حدیث کی اتنی خدمات کی ہیں کہ بیان کرنے سے قاصر، اتنی انہوں نے خدمات کی ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے جب کوئی بندہ اس لیول پہ پہنچ جائے، اس کی بات پورا عالم اسلام والے مانے، اس کی بات پورے مسلمان مانے اور اس کی بات کو بسر و چشم قبول کیا جائے، تو اس کے مقابلے میں جو ان کے دشمن ہوتے ہیں، گویا کہ دین دشمن، جو کہ دین سے بیزار ہوتے ہیں لیکن دین کا لباس انہوں نے پہنا ہوتا ہے، علماء کے خلاف وہ اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ اسلام کی دعوت نہیں، بلکہ نہ قرآن کی دعوت نہ سنت کی دعوت، بلکہ علماء حق کے خلاف نفرت انگیز بیانات کیے جاتے ہیں۔ مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان سے علماء سے، ان حقانی علماء سے دوسرے حضرات یعنی دوسرے جو عامی لوگ بندے ہیں، عوامی بندے ہیں، جو سمجھنے والے ہیں، ان سے متنفر ہو جائے۔ جب ان سے متنفر ہو جائیں گے تو پھر ان کے پاس نہیں جائیں گے، ان کے بیانات نہیں سنیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارے ساتھ ان کا تعلق ہوگا، چندہ ہمیں ملے گا، عزت ہماری بنے گی۔ تو اس لیے انہوں نے ہمیشہ ہر دور کے اندر الزامات لگانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک ہمارے سندھ کا ایک نام نہاد مفتی عبدالرحیم سکندری کی ایک دوست نے کلپ اور ویڈیو بھیجی، مجھے کہتا ہے مولانا اس کا جواب چاہیے۔ اس میں اصل مطلب یہ تھا کہ اس نے حضرت مولانا امام الاسر عبدالکریم قریشی المعروف سائیں بیر والا رحمہ اللہ، جن کی خدمات اتنی ہیں کہ میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں، جس کی خدمات تو یہ ہیں کہ بہت بڑے بڑے بزرگ، بہت بڑے بڑے علماء اس کے ہاتھ پر دست بیعت ہوئے ہیں، اتنا بڑا ان کا مقام ہے، بہت عالم اسلام ان کو جانتا ہے، مولانا عبدالکریم قریشی، جن کا عمل اور جن کا تقوی سے پورا عالم اسلام واقف ہے۔ تو ظاہر بات اتنی اس کی عزت، اتنا اس کا اکرام تھا، تو اہل بدعت سے یہ کہاں برداشت ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مفتی عبدالرحیم سکندری نے ایک اعتراض کیا۔ آپ کے سامنے اس اعتراض کی حقیقت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر، آپ صلی اللہ ابی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صفات بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج کرتے تھے، اور اس حدیث کے اندر ایک لفظ ہے یفلی ثوبہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کپڑوں سے جوئیں تلاش کرتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے، لیکن عبدالرحیم سکندری نے کہا کہ یہ پتہ نہیں بیر والے بزرگ نے لکھا ہے یا غلط لکھا ہے، یوں لکھا خیر۔ تو آپ کے سامنے وہ پیش کرنے جا رہے تھے کہ کیا عبدالرحیم سکندری نے صحیح بھی کہا ہے یا غلط کہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے، اہل بدعت کا نظریہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جسم اطہر کے اندر ہم تو جوئیں نہیں مانتے، جبکہ امام الاسر مولانا عبدالکریم قریشی رحمہ اللہ نے بھی باقاعدہ اوپر لکھ دیا ہے اس حدیث کے تحت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں تو نہیں تھی، لیکن دوسرے کے آنے کی وجہ سے، دوسرے کے بیٹھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ جوئیں پیغمبر علیہ السلام کے کپڑے میں آ جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عیب ہے یا نہیں ہے۔ اگر عیب ہے تو پھر پیغمبر علیہ السلام کی یہ صرف خاصیت ہے، دوسرے انبیاء کے لیے تو ذکر نہیں آتا۔ سوال یہ ہے اگر یہ عیب ہے تو پیران پیر کے اندر جوئیں نہیں تھی ان کے سر کے اندر، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ جبکہ ہمارا نظریہ اور ہمارے اکابرین کا نظریہ یہ ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پوری کائنات میں بلند و بالا ہے، پیغمبر کے بعد تمام انبیاء کا مقام سب سے بلند و بالا ہے، اور اس کے بعد اولیاء، صحابہ، اولیاء، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ ہم تو ان کے شان اور مقام، عزت و عظمت کو بیان کرتے ہیں، لیکن نام نہاد یہ مفتی سکندری صاحب اس بات کو کہاں سمجھتے ہیں؟
اچھا، اس نے کہا یہ حدیث کا ترجمہ غلط ہے، تو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اہل بدعت نے بھی یہی ترجمہ لکھا ہے۔ مولوی صدیق ہزاروی نے بھی یہی ترجمہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوئے تلاش کرتے تھے۔ اچھا، یہ ان کا مولوی ہے۔ اور دوسرا ترجمہ یہ بہار خلد والا ہے۔ بہار خلد کے اندر بھی کیا ترجمہ کیا گیا ہے؟ کہتا ہے، اس کے اندر ترجمہ کیا گیا ہے کہ چنا کرتے تھے جامع سے سپس کو، سپس جوئے کو کہتے ہیں۔ ان دو اہل بدعت کے، اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس بہار خلد جو کتاب ہے، اس کے بارے میں جو مصنف ہے اس کا سید کفایت علی کافی، اس کے بارے میں احمد رضا خان کے ملفوظات کے اندر تعریف کے جملے ملتے ہیں کہ میں دو بندوں کے شعر سنتا ہوں، ان میں سے یہ کافی صاحب بھی ہیں۔ تو کافی صاحب کو تو احمد رضا خان فاضل بریلوی کی تائید حاصل ہے، جن کے بارے میں بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے۔ تو خیر، خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اہل بدعت جو کہتے تھے کہ مولانا عبد الکریم قریشی نے یفلی صوبہ کا معنی غلط کیا ہے، حالانکہ جبکہ اہل بدعت نے معنی بھی یہی کیا ہے۔ تو جو فتویٰ امام الاثر عبد الکریم قریشی رحمہ اللہ پہ لگواؤ گے، وہی فتویٰ اپنے بدعتی ملاؤں پہ لگاؤ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔